کائنات نے ہر قیمتی چیز کو کسی نہ کسی حفاظتی خول میں رکھا ہے۔ ہیرا مٹی کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے، موتی سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اسے حاصل کرنے کا راستہ اتنا ہی مشکل بنایا جاتا ہے۔ مگر جب یہی اصول نیک لڑکیوں کے نصیب پر لاگو ہوتا نظر آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا سوال جنم لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ اس سوال کی جڑ تک جائیں گے جو ہر نیک لڑکی اور اس کے گھر والوں کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ نماز روزے کی پابند ہو، قرآن سے محبت ہے، کردار میں کوئی داغ نہیں، اور پھر بھی نصیب میں جیسے کوئی اندیکھی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور تم پوچھتی ہو کہ کیا اللہ کی نیک بندیوں کے نصیب کو واقعی نظر لگ جاتی ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس سوال کے پیچھے چھپے ہیں، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو سوچو، جو اللہ کی نیک ترین بندیوں میں تھی، جن کی پرورش خود اللہ نے خاص انتظام سے کروائی، اور پھر بھی ان کی زندگی سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزری، یہاں تک کہ ان پر ایسا الزام آیا جو کسی نیک عورت پر آنے والا سب سے بڑا الزام تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی نیک بندیوں کے راستے میں سختی کوئی سزا نہیں بلکہ خاص منصوبہ ہوتا ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جسے دنیا نظر لگنا کہتی ہے، وہ دراصل نظر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص چیز ہے۔ اللہ اپنی سب سے نیک بندیوں کو ایک ایسے عمل سے گزارتا ہے جس سے وہ ہر اس رشتے، ہر اس موقع اور ہر اس راستے سے الگ ہو جائیں جو ان کے اصل مقدر میں نہیں لکھا۔ یہ رکاوٹیں دراصل حفاظت ہیں، نہ کہ محرومی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی نیک بندی کسی غلط راستے پر پھنس جائے، اس لیے وہ ہر غلط دروازے کو خود بند کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا، جو دروازہ اللہ بند کرے وہ دراصل ایک زخم سے بجاتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ نیک لڑکیوں کے نصیب میں سختی اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کا امتحان عام لڑکیوں سے مختلف طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ نیکی اتنی زیادہ امتحان، کیونکہ اللہ اپنی محبوب بندیوں کو ایسے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے جہاں صرف صبر کے راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ جس لڑکی کا دل جتنا پاک ہو اتنا ہی اللہ اسے آزماتا ہے تاکہ وہ اجر بھی اتنا ہی بڑھا پائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے زیادہ سب سے سخت آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہی اس آزمائش کو صبر سے سہار سکتی ہیں۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ نیک لڑکیوں کے نصیب کی دیر دراصل اس شخص کی تیاری سے جڑی ہوتی ہے جو ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کسی نیک بندی کو ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتا جو اس کی قدر نہ کر سکے، اس لیے وہ اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک وہ صحیح شخص اپنی آزمائش سے گزر کر اس قابل نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رزق تمہارے لیے لکھا ہے وہ دیر سے آئے گا، مگر آئے گا ضرور، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا وہ کبھی نہیں آئے گا، چاہے کتنی ہی کوشش کر لی جائے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، نیک لڑکیوں کے نصیب کو نظر نہیں لگتی بلکہ ان کے نصیب کو اللہ خود اپنی خاص نگرانی میں رکھتا ہے، اور جو چیز اللہ کی خاص نگرانی میں ہو اسے دیر لگ سکتی ہے مگر وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، یعنی جو تاخیر آج محسوس ہو رہی ہے وہ ظلم نہیں بلکہ حکمت ہے، اور جس دن وہ نصیب سامنے آئے گا اس دن ثابت ہو جائے گا کہ ہر دیر کے پیچھے کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جسے آزماتا ہے اسے عزت دینے کے لیے آزماتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے تو اس بات کو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور ہمارے چینل سید سناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید سناز بھی ضرور سبسکرائب کر لو۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔